وقائدم و ناصرم و دلیلم وین الحتی تسکن ورسکتم و تمتع فیہا طویلا یا رب الحسین بحق صدر الحسین یا قائم آل محمد بحق حسنین کریمین امامین طیبین تقیین نقیین کریمین سیدین کے وسیلے سے یہ جتنے ہاتھ دعا کے لیے بلند ہے میرے مولا ان ہاتھوں پر خیرات عطا فرما، میرے مولا کسی کمینے کا محتاج نہ فرما۔ محمد و اہل بیت محمد کا خالق اللہ آپ سب ہم سب کی حاضریوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، بانیان کے رزق عزت معرفت میں اضافہ فرمائے۔ جتنے بھی اس عزت والے دربار میں میری مائیں بہنیں بیٹیاں پردہ نشین دوست احباب جوان بچے اور بوڑھے جوان جتنے بھی تشریف فرما ہیں سب کی شرعی حاجات کی قبولیت فرما۔ ذکر کی قبولیت کے لیے اتنی محبت سے صلوات پڑھے کہ 14 راضی ہو جائیں۔ جی اجازت ہے؟ یہ نہیں آکھیا سی آصف سیٹ کر جلدی کرو۔ ادھر ٹھیک ہے، ادھر کمبر بھائی آپ دیکھیں صلوات پڑھیں۔ بے شمار اللہم صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المعروف من غیر رویت الذی لم یزل قائما و دائما اذ لا سمع ذات ابراجن ولا حجب ذات ارتاجن ولا لیل داجن ولا بحر ساجن ولا جبل زلجاجن ولا زفم زبجاجن ولا رز ذات میں احدن الصلاة والسلام بتحیت والاکرام اسلما فی الوجود انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس واہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علیہم اجمعین۔ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ ذکرن علی عبادہ صلوات۔ کیونکہ دن ہے ایام ہے میرے مولا امیر کائنات سے منسوب، میں پریشان ہو جاتا ہوں لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ یہاں پہ ولایت پڑھو یہاں پہ نہ پڑھو۔ سوال ہے جو سید وہاں سے بن کے آیا اس کے لیے، جو یہاں پہ آ کے بنا اس پہ نہیں۔ اگر تو محمد مصطفیٰ پر غدیر خم میں علی سنانا واجب تھا، میرے ساتھ وہ بولے گا جو ذکر کے لیے آیا ہے، جو صرف کسی اور کام کے لیے آئے گا بے شک چپ کر کے بیٹھے۔ میں جتنے لفظ بولوں گا میں اپنے ایک ایک لفظ کا ضامن ہوں، کتابوں کا، تاریخ کا، قرآن کی آیت کا، نبی کے فرمان کا۔ اگر پھر بھی بندہ دیکھ کر جان کر پہچان کر نہ مانے، میرے پاس اس کا علاج نہیں ہے، کیونکہ نبی نے بھی کہا تھا لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا مبارک ہمیں ہمارا مبارک۔ پھر مبارک شاہ جی بولنا تو پڑتا ہے نا۔ علی اسے اچھا نہیں لگتا، علی اس سے اچھا نہیں لگتا، علی اس سے اچھا ٹھیک نہیں لگتا جس کی ماں صاحب کردار نہ ہو، ماں صاحب کردار ہو۔ علی جہاں بھی بولا جائے بچے سلام کرتے ہیں۔ سلامت ہے، کیونکہ غدیر خم کے میدان سے پہلے نبی نے ایک ہی حج کیا ہے۔ دیوان شافعی صفحہ نمبر 88 امام شافعی لکھتے ہیں کہ میں نے حج کے زمانے میں رش دیکھا، جم غفیر دیکھا۔ اس جم غفیر میں ایک بندہ محبت سے معدت سے طریقے سے سلیقے سے نماز پڑھ رہا تھا۔ یہ بارگاہ یہ مسجدیں اتنی بابرکت ہیں کہ بندہ جوتی چور بھی آ جائے نا باہر نکلے تو بندے آندے نے بڑا نمازی ہے، سلامت رہو۔ اور برے جگہ پہ اچھا بندہ بھی چلا جائے نا تو لوگ مشکوک نظروں سے دیکھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے منصب کی وجہ سے عزت ملتی ہے اور مقام کی وجہ سے احترام ہوتا ہے۔ جس مسجد میں علی
شہید ہو اس کا یہ مقام ہے، جس کعبے میں آیا اس کا مقام کیا ہوگا؟ جس کعبے میں 3 دن علی آئے اسے جا جا کے سجدے کرتے ہو، چومتے ہو، خرچے کرتے ہو، جس دل میں علی 24 گھنٹے رہتا ہو۔ بولنا یا نہ بولنا میں نے کبھی نہیں کہا، تو اٹھ کے نعرہ لاویں گا تو ٹھیک ہے، نہ بھی بولو گے تو مجلس ہی ہوتی ہے۔ بولنا مقدر کی بات ہے۔ بولنے پہ ایک نبی کا فرمان سنا دیتا ہوں۔ صحابہ اکرام میں اللہ کے نبی تشریف فرما تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابیوں تم میں کوئی ایسا ہے جو ختم قرآن کا ثواب لے کے سوتا ہو، تم میں کوئی ایسا ہے جس نے ساری رات عبادت میں گزاری ہو۔ القطرہ کی جلد نمبر 1 میں مستنبط لراما نے لکھا ہے میرے صحابیوں تم میں کوئی ایسا ہے جس نے ساری رات ختم قرآن کا ثواب لیا ہو، ساری رات عبادت میں گزاری ہو، جیسے کہا ساری زندگی روزے سے گزاری ہو۔ مانی الاخبار شیخ صدوق سعدی میں بھی لکھا ہے، حضرت جناب سلمان فارسی اس کے راوی ہے، وہ فرماتے ہیں میں کھڑا ہوا، میں نے کہا ناؤ کا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا ان نمازیوں کو بتا دے یہ عمل کیا ہے۔ اس وقت جناب سلمان نے کہا یا رسول اللہ میں وضو کی حالت میں سوتا ہوں، میرا سونا عبادت ہے۔ یا رسول اللہ میں بستر پہ علی علی کرتا ہوں، میرا ختم قرآن کا ثواب ہے، روزے میں قضا نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو علی کو دل سے محبت کرے 1/3 قرآن کا ثواب ہے، جو دل اور زبان سے کرے 2/3 قرآن کا ثواب ہے، اور جو دل زبان اور پنجہ کھول کے اقرار کرے ختم قرآن کا ثواب ہے۔ علی ہے ختم قرآن کا ثواب۔ جا تجھے قیامت تک چیلنج ہے، اپنوں کو بھی بگانوں کو بھی کوئی اور پیر ایسا دکھا جسے دیکھنا عبادت ہو، جس کا ذکر کرنا عبادت ہو، سرکار محمد مصطفیٰ کے سوا۔ نبیوں میں بھی یہ آیت یا حدیث نہیں اتری، آدم سے عیسیٰ تک کسی نبی کو دیکھو گے تو ثواب ہے۔ ٹھیک ہے نبی ہے، محترم ہے، مکرم ہے، صاحب عزت ہے، ان کی نالین کی مٹی بھی ہم سے زیادہ قیمتی ہے، احترام ہے۔ یہاں پہ بندے سوچنے لگ جائیں گے یہ کیا، نبی کو گھٹا دیا، علی کو بڑھا دیا، نبی کو گھٹا دیا، ساری زندگی تو نے یہی تو کیا ہے نا۔ جو بات سمجھ میں نہ آئے اسے لے جاتا ہے لڑائی میں۔ بندہ خدا لا الہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہے کہ میں مشرک نہیں ہوں، میں اللہ کے ماننے والا ہوں۔ لا الہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہے، میں مشرک نہیں ہوں۔ جیسے ہی محمد رسول اللہ جائے پتہ چل جاتا ہے میں کافر نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں۔ اور علی ولی اللہ پہ پتہ چل جاتا ہے اکیلا مسلمان نہیں، ساتھ مومن بھی ہو۔ یہ میں تسی سنتے پہ جائے بھی نہ پڑھ لیے، سلامت رہے آپ جی ہیں۔ علی ولی اللہ بحث نہیں، دین کی ضرورت کا نام ہے علی، اللہ کی مشیت کا نام ہے علی۔ یا تو تم اس بات کو مانو کہ رسول نے اپنی طرف سے شامل کر دیا کہ علی کو پڑھو، یہ کیا یہ شیعوں کے جدھر بھی جائیں ہر جگہ پہ علی علی ہے، یہ کیا ہے یہ علی علی ہے۔ بھائی بندہ خدا تیرے کالے کپڑے، یہ انگوٹھیاں، یہ کڑا بتاتا ہے یہ علی والا ہے، یہ علی والا ہے، یہ علی والا ہے، یہ نہ ہو تو ہم خود پریشان ہو جاتے۔ بندہ تو کتھوں آیا ہے بھائی، کس کام سے آئے ہو، یہ تیری پہچان ہے۔ اس لیے اللہ نے بھی کہا ہے میرا احمد محمود محمد خلق اول خلق اول۔ جیسے امام شافعی نے دیکھا ایک بندہ محبت اور معدت سے نماز پڑھ رہا تھا، جناب محمد مصطفیٰ کے قریب جا کے کہتے ہیں اللہ کا نبی یہ کون ہے جتنی محبت سے نمازیں پڑھ رہا ہے، اوور ٹیکنگ بھی کر رہا ہے، ایکسٹرا بھی پڑھ رہا ہے، بونس بھی ادا کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی وجہ سے تمہارے باپ آدم نے جنت چھوڑی، میرے نہیں، تمہارے باپ آدم نے جنت چھوڑی۔ پھر پتا چلا جو علی سے دور ہو یا ابلیس ہوتا ہے یا اولاد ابلیس۔ سمجھائے تھے آپ جی؟ سید پچھلی صفحہ چ بہ کے سننے گئے تو پھر امتی تے سبحان اللہ۔ ہم ہیں سیدوں کے رکھے ہوئے نوکر۔ کمبر جعفری تیرا نام ہے جناب کمبر کے نام پہ، تے کمبر کوئی عام ہستی نہیں، جیڑا علی نو وضو واسطے پانی دے بھی وہ کمبر بنتا ہے۔ اور جعفری ہم نسبت سے رکھتے ہیں لوگ جو مرضی بن جائیں، زمانے والے جتنے مرضی اپنی پگڑیوں کے رنگ بدل لیں، کالا کپڑا نہیں رکھتے، اگر رکھیں گی بے تو ساتھ والا پوچھے گا کدوں تو
کدوں تو انہاں دے نال رلے ہیں، کدوں تو منن لگے، یعنی کہ تیرے پیروں کے کلر بھی نہیں میچ ہوتے۔ آج سیدوں کے دروازے پہ علی سے لے کے محمد مصطفیٰ سے لے کے حجت دورہ تک عوام کا رنگ بھی ایک ہے، جادہ بھی ایک ہے، ارادہ بھی ایک ہے، نیت بھی ایک ہے، حیثیت بھی ایک ہے، 14 کے 14 کی ایک جیسی طہارت ہے، 14 کے 14 کے نام ایک جیسے ہیں۔ بندہ خدا سوال کر سکتا ہے۔ امام شافعی نے جب کہا نا میں پریشان ہو گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا علی ولی اللہ پہ جو نہیں نہ ٹکتا وہ سورہ بنی اسرائیل جیسے ہی کو جا کے پڑھے گا، اگر اسے قرآن کی آیت نہ ملے، آیت نمبر 64 نہ ہو، میں روز محشر تک تیرا مجرم ہوں۔ اللہ کے نبی نے جو جواب دیا ہے، میری بیٹیاں بیٹھی ہیں مگر میں نے جواب پس پردہ دینا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیوں آیا ہے میرا نمازیہ میں؟ اندہ مطلب ہے شیطان مسیتے بھی آ جاندہ جے، سلامت رہی، سر ہلانے والے زندہ باد۔ میرا بھائیہ پریشان ہے کہ مسجد چ شیطان تے جڑا جتی چکن آندا وہ نمازی ہوندا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ شیطان کی رسائی یہاں تک ہے، خود ہی کہتے ہو مصلی تک بھی آتا ہے۔ مولا امیر کائنات کا فرمان ہے اگر فرمان نہ دکھاؤں میں روز سے محشر تیرا مجرم، اگر فرمان ہو تو نہ مانے پھر تو نہ فرمان ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے جب تم اپنی عبادت میرے بھائی علی کے ذکر سے شروع کرتے ہو شیطان پریشان ہو جاتا ہے، اب میرا بس نہیں چلتا، اب میرا بس نہیں چلتا، اب میرا بس نہیں چلتا۔ علی شہن شاہ نے یعنی علی عین اللہ وجہ اللہ روح اللہ اذن اللہ لسان اللہ جنب اللہ قلب اللہ نے جیسے اسے گردن سے جا کے پکڑا نا، نیچے سے اس نے کہا چھوڑے جی چھوڑے، علیہ کلانتی علیہ یوم دین، تیری وجہ سے تو قیامت تک مجھ پہ لعنت پڑنی ہے۔ شیطان نے کی کیا سی میں کیڑے رستے تو روکنا ہے؟ سرات مولوی نے پوچھ سرات اللہ دا رستہ ہے تو شیطان نو کی پریشانی سی؟ اگر مولوی سرات سے روکتا ہے تو پھر وہ بھی روکتا ہے، اس کا مطلب ہے جو جس کا پیروکار ہے اسی سے روکتا ہے، جو جس کا پیروکار ہے اسی سے روکتا ہے۔ جیسے مولا امیر کائنات نے اس کی گردن کو پکڑا، پریشان تے نہیں بیٹھے، چونگ میرا اپنا کر رہے تھے میں جدو پینا تو حکم ہوئے گا تو چھڑ دیا گا۔ یہ سارے میرے سردار بیٹھے ہیں، ہم سیدوں کی کمی ہے اعتراف کرتے ہیں کیونکہ ہم کنیز کے بیٹے ہیں، جو اس ممبر پہ آ کے مالک بن جائے نا ہم اس پہ لعنت کرتے ہیں کیونکہ یہ سیدوں کا ہے مالک، سید سردار ہیں۔ جیسے مولا امیر کائنات نے اسے گردن سے پکڑا، شیطان کہنے لگا مجھے چھوڑ دے میں نہیں مرنے والا، تو جتنا مرضی ید اللہ ہاتھ سے پکڑ لے۔ مولا امیر کائنات فرماتے کیوں آیا ہے یہاں؟ اس نے کہا اللہ کے نبی کو بتاؤں گا۔ آپ نے فرمایا چل۔ اللہ کے نبی کے قریب آئے، سارے صحابہ اکٹھے ہو گئے، یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہی تو ہے جو لباس بدل کے مصلی پہ آتا ہے، یہی تو ہے نا، پتہ نہیں کون کون سید سمجھے گا، کون کون بولے گا، نام لینا ضروری تو نہیں نہ ہوتا، یہی تو ہے نا جو لباس بدل کے، ابلیس کے معنی ہے جو چھپا ہوا ہو، جو چھپا ہوا ہو، جو چھپا ہوا ہو، دوسرے لباس میں ہو، جو پردے کے اندر چلے جائے، اندر اور ہو باہر اور ہو، اندر اور ہو باہر اور ہو، نام پلیٹ لکھا ہو، مدرسہ اور مسجد شیعوں کا ہے، مولوی اندر سے اور ہو۔ اسی طرح ابلیس نے کہا میں اپنا مال کمانے آتا ہوں، اپنی اولاد کے پاس آتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تیرا مال کون ہے؟ ایک بندے کا بھی ہاتھ نیچے رہ گیا نا، وہ جانے اور وہ جانے جس نے کہا ہے۔ جیسے کہا تو یہاں پہ کیوں آیا ہے؟ اس نے کہا اپنے بچوں پہ آیا ہوں، اپنا مال کمانے آیا ہوں، وشانہ کہوں فی مال وال اولاد، اپنے مال پہ آیا ہوں، اپنے بچوں پہ آیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تیرے بچے اور مال کون سا؟ فرمایا جو تیرے بھائی علی کو چھوڑ دیتے ہیں وہ میرے بچے ہیں، امال بھی میرے ہوتے ہیں، بچے بھی میرے۔ نعرہ حیدری، سلامت رہو یار۔ جو علی کو چھوڑ دیں وہ میرے ہیں۔ رسول کا بھائی چارہ دیکھ لو، رسول نے کس کو بھائی بنایا؟ علی بادشاہ کو۔ بھائیوں کی کتابوں میں بھی لکھا ہے۔ رسول نے اپنا وسیع کس کو بنایا؟ رسول نے اپنا وزیر کس کو بنایا؟ رسول نے اپنا بھائی کس کو بنایا؟ لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، جسموں کا جسمی، روحوں کا روح، قلبوں کا قلبی کس کو کہا؟ علی کو کہا۔ سلامت رہیں۔ میرا چھوٹا بھائی نویز ضمیری آ گیا ہے، بس 2 جملے فضائل کے اور لمبا مسائل۔
مولا سلامت رکھے۔ میرے نبی نے کس کے لیے کہا ہے؟ یہ میرا ہے میں اس سے ہوں، یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، اس کا ذکر میرا ذکر ہے۔ ایک فرمان سنا کے اعمال پہ صرف علی ولی اللہ پہ بحث نہ کیا کرو، دیکھا کرو کہ بندہ خدا بندہ کیا ہے۔ حد نہیں ہے علی کی، اگر ہمیں تم ہمیں حد بتا دو۔ علی کو صبح ماننا ہے، شام کو نہیں ماننا، دوپہر کو ماننا ہے، عصر کے بعد نہیں ماننا، مغرب کو ماننا ہے، عشاء کے بعد نہیں ماننا، ہم چھوڑ دیں گے۔ پھر خود کہہ دیتے ہو نہیں جی نہیں، علی سے انکار تو نہیں ہے، علی سے انکار تو نہیں ہے، تمہیں پتہ ہے علی کا انکار کریں گے نکھر کر نتر کے سامنے آ جائیں گے۔ مانتا تو وہ بھی تھا نا جس کو علی نے گردن سے پکڑا تھا کہ تیری وجہ سے کیونکہ علی ہے صراط مستقیم۔ نبی کا فرمان ہے علی حق ہے، الحق و مالی وحق و مل قرآن۔ ماں صاحب کردار ہو، بچوں کو علی سمجھ میں آتا ہے، ماں بد کردار ہو، بچوں کو علی سمجھ نہیں آتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جابر ابن عبداللہ انصاری اپنے بچوں پر علی کی محبت کو پرکھو، اور تو بوڑھوں پر علی کی محبت نہ پرکھا کر، دیکھا کر کس کا بچہ ہو، کس سے بچا ہے۔ علی ولی اللہ بحث نہیں، علی ولی اللہ مجبوری نہیں، علی ولی اللہ ہماری اپنی ضرورت ہے۔ کوئی سر پہ امامہ رکھ کے پڑھے تب بھی بسم اللہ، کوئی سر پہ امامہ رکھ کے نہ پڑھے تب بھی بسم اللہ۔ جس نے پڑھنا ہے اپنے لیے پڑھنا ہے، جس نے نہیں پڑھنا اس نے اپنے لیے نہیں پڑھنا۔ یہاں پہ مبارک شاہ جی ایک جملہ بتانے لگا ہوں، کہنے لگا ہوں، سید ضرور بولیے گا، امتی بولے تو احسان ہے۔ آصف بھائی جیسے ہی بندہ علی ولی اللہ پڑھتا، میں تو پڑھتا ہوں، جب بندہ علی ولی اللہ پڑھتا، جو نہیں نہ پڑھتا وہ جہاں پہ تشہد پہ علی ولی اللہ چھوڑنا ہوتا رک کے کہتا ہے تھے علی نہیں، حالانکہ اس کی نماز میں بھی علی آتا ہے، مگر فرق سے اتنا ہے علی اسے دعا نہیں بد دعا دیتا ہے کہ اگر تو ٹھیک ماں کا بیٹا ہوتا اقرار کرتا۔ اس لیے پھر فرق تو آ گیا سمجھ میں نا، ماں ٹھیک ہو علی سمجھ میں آتا ہے، ورنہ کل بھی اس کے بڑے یزید کا پیروکار تھا، آج بھی اس کا ہے۔ السوائق مور کا علامہ ابن حجر مکی اسقلانی، یہ کتاب میں نہ ہو میں ذمہ دار۔ ایک بڑے یزید نے کہا تھا کہ علی کو نہیں ماننا، میں نے نام نہیں لیا، یزید بولا ہے۔ یزید وہی ہے جو سیدوں سے ٹکرائے، بس وہی یزید ہے جو سیدوں سے مقابلہ کرے، وہی یزید ہے نا جو سیدوں، اب یزید نام ہے نجاست کا، اب جو سیدوں کے مقابلے میں آتا ہے سیدوں سے ٹکراتا ہے، جو آج کے سید سے ٹکرائے وہ تو یزید ہو گیا، جو سید ابو الحسن سے ٹکرائے، سید الابرار سے ٹکرائے، جو سیدوں کے سردار سے ٹکرائے، جو شاہ مکہ کے وسیع سے ٹکرائے، وہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ سید کوئی بھی ہو سردار ہے، سید کے لغوی معنی ہے سردار کے۔ اب جو سرداروں سے مقابلہ کرتا ہے وہ بڑا یزید۔ ایک فضائل کا جملہ اس کے بعد ضمیری صاحب تشریف لے آئیں گے، میرے حصے کی اور میری نوکری تمام۔ کتاب کا نام ہے موسیٰ آل محمد، جلد نمبر 1۔ کتاب اس لیے بتاتا ہوں کہ بندے فون کرنے سے پہلے کتاب دیکھ لیں۔ جی بسم اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ کتاب دیکھ لیں۔ جیسے ہی سرکار نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے حق دیکھنا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا سامنے حجرے میں چلا جا۔ جابر ابن عبداللہ انصاری فرماتے میں کمرے میں گیا، علی عین اللہ وجہ اللہ روح اللہ لسان اللہ جنب اللہ قلب اللہ نماز پڑھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے پروردگار تجھے محمد کی عزت کا واسطہ میری امت کی شفاعت فرما دے، میرے حبداروں کو معاف کر دے۔ جناب جابر واپس آئے ہیں، اللہ کے نبی نماز پڑھ کے کہہ رہے تھے پروردگار تجھے مجھ محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ علی کے شیعوں کی مغفرت فرما دے۔ جابر کہتا میں نے 7 چکر نکالے ہیں، کبھی نبی علی کا وسیلہ دے رہا تھا، کبھی علی نبی کا وسیلہ دیکھ رہا تھا۔ میں گشت کر گیا، علی نے پانی کا چھینٹے منہ پہ مار کے کہا جابر ہوا کیا ہے؟ مولا دیکھا ہے نبی تیرا وسیلہ دے رہا ہے، علی تو اس کا وسیلہ دے رہا ہے۔ علی فرماتے ہیں بندہ خدا یہاں پہ بھی حکومت ہماری ہے، وہاں پہ بھی
کہ اتھے بھی سید سردار نے اتھے بھی سید سردار نے. بس 18 رمضان کی شب گزر رہی ہے. یہ وہ شب ہے کہ علی آج کی رات سوئے نہیں. میں نے صرف ایک ضرب پڑھنی ہے، باقی شہادت میرے بھائی پڑھیں گے. یہ مضمون کو اتنا چھوٹا نہیں کہ میرے 2 جملے پڑھنے سے بعد والا ذاکر پریشان ہو. سیدوں کے دکھ زیادہ ہیں، فضائل کم ہیں. کلّا سالکم کی آیت کو اگر پڑھو تو ان کی اطاعت واجب ہے. جن کی اطاعت واجب تھی ان پہ امت نے اتنا ظلم کیا کہ ان کے مسائل زیادہ ہو گئے. التمۃ ثاقبہ سے پورا مسائل پڑھ رہا. آج کی شب افطاری سے پہلے جناب سیدہ فرماتی ہیں، ثانیہ زہرا کی بہن، میں سیدزادیوں کے نام ادباً احتراماً نہیں لیتا ورنہ قرآن نے ان کے نام بھی لیے ہیں القاب کے ساتھ. ثانیہ زہرا کی بہن فرماتی ہیں، زوجہ جناب عبداللہ جناب محمد کی زوجہ، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا بابا آج کی افطاری میرے ہاں کر لیں. فرمایا بیٹا ایک دن حسن کے ہاں ایک دن حسین کے ہاں. افطاری حسن کے ہاں ہوتی ہے، سحری حسین کے ہاں. میرے دونوں بیٹے ہیں، میں کبھی افطاری وہاں کبھی سحری وہاں. بی بی رو کے فرماتی بابا اگر میری کوئی اولاد ہوتی تو میرا وہ بچہ اگر ہاتھ جوڑ کے تجھے کہتا تو بابا تو افطاری نہ کرتا. مولا میر کائنات فرماتے ہیں جن بیٹیوں کی اولاد نہیں ہوتی وہ باپوں کو بڑی پیاری ہوتی ہے. مولا فرماتے ہیں اچھا ٹھیک ہے آج کی افطاری تیرے ہاں. بی بی فرماتی ہیں کہ افطاری سے کچھ دیر پہلے میرے بابا میرے گھر تشریف لائے، آ کے نوافل شروع کر دیے. افطاری کے وقت میں نے دودھ کا پیالہ، جو کی روٹی اور نمک رکھا. علی مولا رو کے فرماتے ہیں بیٹی تو نے اپنے باپ کے ساتھ بڑا ظلم کیا. بی بی رو کے فرماتی بابا ہوا کیا؟ مولا فرماتے ہیں کہ ایک وقت میں 2 چیزیں کھانے کا عادی ہوں. جو جتنا زیادہ دنیا پہ خرچ کرے گا حساب دے گا، جو جتنا زیادہ کھائے گا حساب دے گا. تو بیٹا میں نہیں چاہتا کہ تیرا بابا روز محشر حساب کتاب زیادہ دیر تک دے، اس لیے دونوں میں سے ایک چیز اٹھا لے. میں نے دیکھا بی بی فرماتی ہے کہ میں نے دودھ اٹھا لیا، نمک اور جو کی روٹی پڑی رہی. جیسے میں دودھ لے کے جانے لگی میرے بابا فرماتے ہیں رکھ دے، سحری کے وقت ہمارا ایک مہربان آئے گا. سحری کے وقت ہمارا ایک مہربان آئے گا. بی بی فرماتی میں نے آج سے پہلے بابا کا یہ رنگ نہیں دیکھے. بار بار 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، صحن آسمان کے نیچے جا کے دیکھ کے کہتے ہیں نہ یہ رات جھوٹی ہے نہ یہ وعدہ جھوٹا ہے. آج وہی دن آ گیا. میں نے رو کے کہا بابا اللہ جانے آج ایسے آپ کیوں کر رہے ہیں؟ باہر جاتے ہیں اندر آتے ہیں. رو کے فرمایا تیرا بابا کچھ دیر کا تیرا مہمان ہے. بی بی کے اندر پردے سے چیخ بلند ہوئی اور رو کے فرمایا بیٹا جو آیا ہے اس نے جانا تو ہے نا. بی بی فرماتی ہے نماز تہجد کے وقت حسن آ کے کہتا بابا میں نے ابھی خواب دیکھا ہے جبرائیل کو ہے ابوالقیس پہ آ کے تو پتھروں کو ٹکرا کے کہہ رہا ہے کوفے والوں کوفہ اجڑ گیا، مدینے والوں مدینہ اجڑ گیا. بی بی فرماتی میرا بابا جیسے چلنے لگا نا حسین نے آ کے کہا بابا آج نہ جا. رو کے بابا نے فرمایا بیٹا تجھے میری امامت کی قسم ہے تو گھر پہ رک جا. مولا فرماتے جیسے میں نے مسجد میں قدم رکھا میرے گھر میں پلی ہوئی بطخیں تھی انہوں نے میری ابا کو پکڑ لیا، چیخنے لگی. میں نے بیٹی سے کہا ان کو چھوڑ دینا یا دانا پانی ڈالنا. رو کے مولا فرماتے ہیں جیسے میں مسجد میں پہنچا ہوں وہ کمینہ منہ کے بل لیٹا ہوا ہے. میں نے کہا اٹھ جا اور زینب کی یتیمی کا سامان کر دے. اٹھ جا عید میں مسافروں کو یتیم کر دے. اور اٹھ جا پردیس میں سیدزادیوں کو یتیم کرنے کا سامان کر دے. جیسے وہ منہ کے بل لیٹا ہوا تھا مولا فرماتے ہیں میں نے اسے جگا کے کہا اس طرح شیطان سوتا ہے یوں نہ سویا کر، حکمہ کی طرح دائیں اور بائیں سویا کر، نبیوں کی طرح سیدھا لیٹا کر. جیسے مولا فرماتے ہیں میں نے کوفے میں جا کے مسجد پہ پہلا جملہ کہا اللہ اکبر. جیسے میں نے پہلا جملہ کہا پوری کائنات نے علی کی وہ آخری اذان سنی. میں نے پوری اذان نہیں پڑھنی، علی کی پوری اذان سنی، 2 جملے اور التماس سے دعا. جیسے مولا فرماتا ہے جب میں نے اذان کہی نا
پورے کوفے والے آنے شروع ہو گئے کہ اتنے میں نے جماعت شروع کروا دی. مولا فرماتے ہیں وہ صفوں کو چیرتا ہوا میرے قریب آیا, میرے سر پہ حملہ کر کے میرے سر کے 2 ٹکڑے ہوئے, جیسے خون نکلنے لگا. علی فرماتے ہیں فزت برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. رو کے مولا حسن اور حسین فرماتے ہیں او بابا, او پردیس میں یتیم کر رہا ہے, او بے وطن مسافر ہے, مدینہ کہا, او بابا کوفہ کہا, عید سے پہلے تیری بیٹی ہے یتیم. اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین.